more lords. Lords, not gods. So they have this ideology of becoming lords for their community or lords for their slaves. They do not practice it, but today also you will have in the beginning of their name Lord so and so and Lord so and so. So the real difference appeared in the lordship. Who is the Lord? There is a difference between Rab when it is used alone and when the word Rab is used with something else. For example, if you use Rabbul Bayt, the Lord of the house, that is the master of the house, this is not shirk. But when you say Lord Jafar, it becomes shirk. Because at that moment, you are making it for a particular person as a particular master or owner of the house. Like Abdul Muttalib alayhi salatu wassalam told Abraha very clearly that Ana Rabbul Ibl, I am the Rabb of these camels. Walil Bayta Rabbun, and that house also has a Rabb. So this can be used for us. This Rabb can be used. Ana Rabbul Bayt, which is commonly used in Arab countries. But the word Rabb, I am Rabb, you cannot say that. You can say Rabbul Bayt, you can say Rabbul Kar, you can say Rabbus Sayyara, you can say Rabbut Tayyara, you can say these words, but not a Rabbul Alami. Here, if you look into the history, Namrud was the first one who said that I am Rabb. And then comes Fir'aun and he says the same thing, Ana Rabbukumul Ala. And then comes Daqyanus and he says, I am your Rabb. These are the people who govern their countries and they call themselves as Rabb. So the Prophet had to go and fight them. But the people who said that they are the Rabb were the people of Nuh alayhi salatu wassalam. They had prepared their own laws. That's why wherever I go, even in Miami, in my own center, I tell them, you can take out points from the laws of Quran and Hadith, but you cannot make a law or constitution parallel to Quran and parallel to Hadith. You can take it out from there, but you cannot say that we have a constitution and this is Quran. We don't follow Quran, we follow the constitution. No. None of the centers are going to say that. Everyone is going to say, no, Maulana, we follow the constitution which is derived from the Quran, which is derived from the sayings of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. The problem occurs when we write down in the constitution and follow this point, which is this center is going to be run according to the laws of Shia faith and the laws of Texas state and the laws of United States. There is the problem. Say a salawat, please.
And this problem is going to hurt you. Even the law of United States says that, and the Constitution of United States says, you have religious freedom. You are going to run this place according to the laws of United States. You don't have to mention it in the Constitution. And if you are going to mention it in the Constitution, tomorrow it will be a problem for the resident alim like me who's sitting over here. Because your state, I do not know, has passed that marriage, which recently was passed by many states. You can be sued. They will sue you. If those two people come to me and they tell me, Maulana, two men come to me and tell me, Maulana, get us married according to Islam, what are you going to do? It is in your Constitution. You are going to follow the laws of Texas and laws of United States. So it is better that you be very careful what you are writing and what you are doing. You are going to be questioned by the country of United States, by the federal laws, as your non-profit organization. You have to account for them, and you have to follow their discipline and their rules. That is there. But there are two types of laws. One you must follow. The other one you have a choice to follow or not to follow. The one which you have to follow, like you have to drive on the right side of the road, you have to follow it. But after getting divorce, if a lady goes into the court and takes the property of the husband, then that is the law of choice. The laws which we have to follow, it's okay, but this law that a lady or a man goes into the court of law and gets the property from the other is usurpation. It is ghasb. And I was there, I asked Ayatollah Sistani, and he said, no, we have to follow the laws of the land in which we live. I told him there are two types of laws. One which is necessary for us, otherwise we'll be punished. The other one we have choice. He said only those laws, because of not following which you are going to be punished, are those laws which you have to follow. The laws of choice. So that's why I'm today telling you and the ladies, if you have in mind that you are going to go into the divorce court of United States of America and get the child support or the alimony or the house of the husband, please mention it before the nikah and make it a ruling, and the husband accepts it, that I will be married according to Islam, but I will be divorced according to American law. And the husband accepts it. It becomes sharan. It becomes sharan. Now, if she goes to the court and she takes the property, then it is according to what they have agreed upon. But if you have not done that before nikah and you do it now, then it becomes ghasb. The salat will be batil, the siyam will be batil, and on the day of judgment you will be questioned. Or both of you sit down together and agree upon something without force, then it will be Islamic. So rububiyat, nowadays the fight is in the rububiyat even today. If you go into the different countries, you will see this word rububiyat. Why? Because Rab is the one who makes the qanun,
who makes the laws. And He is the one who tries to bring all of them under one umbrella. So here, if you look at this surah, you will see, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allah is the one who has made laws for the whole universe. And now He says very clearly that, do you still have doubt in regard with me? Even after seeing that the law of nature is one? If there would have been two laws of nature, you would have had doubt as to who it is. But when you have one law of nature coming down, you should agree that there is only one Lord. And then He says very clearly, telling the people who follow kufr, He said, the person who creates is better than the person who doesn't create. Then again He says that those people who follow things they have created by themselves, these things are idols. Lam yakhluqu zubaban. They cannot even create a fly. The word fly is used over here, and you can just imagine Allah has brought us down to which place? In Surah Hajj, ayat 73. Zuraba masalun. Example is being set for you. Istama'u lahu. Allah is telling you to be attentive to it. And what is that? Those people, tad'una min dunillah, who are called Rab other than Allah, lam yakhluqu zubaban. They cannot even create a fly. Lavish tamau, if you bring them together, then also. And the second part of the ayat says, and if the fly snatches away something from you, you cannot get it back. That small fly has made a human being so helpless that he cannot take back. Even United States cannot take back from the fly what it has taken from someone. The only punishment you can give the fly is kill it. And killing a fly, the ladies know much better how difficult it is. One fly comes into the house and you have that problem. Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam was sitting was called by Mansur, and Mansur gave him a place next to him, and there was a fly. Imam was also sitting over there, but the fly knew where to fly. So it was sitting on Mansur, and there it knows the sensitive parts of your face, where to sit. If it sits on the beard, nothing will happen, but when it sits on the tip of the nose, that is the problem. So he was doing this and this and this and this, and he got tired, and in the end he says, why did Allah create this useless creature? Imam looked at him and said, to show the tyrant how helpless he is. This is the ayat of the Quran. Say as-salawat, please. So each and every part in the Quran you will find logic being discussed. So here you say again, Surah Qayamat, it says, Bala, Qadireen. Yes, we are powerful enough. An nusawwiya banana, to bring back the dead, restore the dead to life, even their fingertips. Bringing back to life the dead, we are powerful enough, and we are powerful enough to bring back the tip of your fingers. That is very clear, that people will not know their own ID, but Allah knows the ID of each and every person.
That's why Imam Sadiq alayhi salatu wasalam says, a man dies, but his nutfa doesn't die. And on the day of judgment, Allah is going to bring everyone back to life through the nutfa. And what is the nutfa? Your real ID. I will not say it is your DNA, but I'll say it is your real ID. That's what the Quran says. It is the nutfa. And with that, He will bring back everything to life. And He has shown in the past that He has brought the dead to life. Why? Because He is the creator. A creator knows what he is doing. We sometimes make something and call ourselves creator. Allah doesn't even reject that. He says, yes, you are also a creator. For example, a person makes the mimbar, he is the creator of the mimbar, the creator of the chair, the creator of the center. Allah says, you are a creator too, but you are not the best creator. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Allah is the best creator. Why? Because you create things from things. Allah is the one who creates things from nothing. So we do not have the power of creating things without a thing. But yet He appreciates us. And He says that, no, you cannot be the creator of the whole universe because you don't even know from what you are creating something. Abu Shakir Daisani came to Imam Sadiq alayhi salam. He had kept something in the bottle, and that rotted up. And there was that bacteria floating around. He came to the Imam and said, I am the creator of these insects. Imam said, no, you're not the creator. He said, why not? I put some food in it, I made it rot, and I got the bacteria. Imam said, then let me know how many of them you have created. He didn't know the count of it. Then Imam asked him, how many of them are male and how many are female? He didn't know. Imam said, I'm not God and I'm not the creator. But you open the bottle and I will order these insects and they will follow my orders. And Imam said, let the females go right and the males go left. And according to the saying of the Imam, they started to move. That's mean. The Rab is there. The Rab is Allah. But He has appointed in His place those people who are going to take care of the universe on His behalf. And this taking care doesn't mean that He doesn't have any power left with Him. No, He has the power. But we cannot bear Him just like Musa could not bear just the shine of the Nur in Koh-e-Tur. How can we receive Allah? Allah Himself says in the Quran, if everyone on the earth would have been angels, I would have sent down an angel as a prophet. And since all of them are human beings, I'm going to send down a human being. So the kuffar asked the prophet and said, why didn't Allah send an angel? The Quran replied and said, if Allah would have sent an angel, He would have sent the angel in the form of a human being. And that angel would have eaten and walked on the street. And the same doubt which you have about this prophet will be there for that angel too. It's a very logical discussion over there. So Allah did not send the angels, but He has appointed angels for different things. He has appointed angels for the wind, for the air, for the earth, for the heavens. And we accept it as you Muslims.
وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. These are the administrators of the Amr of Allah. So we are very glad to say that Malakul Maut is going to come and take away our souls. And we don't say it is bidat. You have to say it is bidat, right? Everything is done by Allah. Why send a Malakul Maut? So your being helped by Malak is accepted by you. Who brings down the rains? Malak. Who is moving the clouds? Malak, ordered by Allah. And if you ask Allah for help, who's going to help you? And who helped the Prophet in Badr? The angels. It is accepted. And who are these angels who did sajda to Adam? Superiority of Adam is accepted by these angels. And who are you? And a son of Adam taking help from inferior makhluk than you. So we have to search in the history and see that is there anyone in the history who has not taken help from the angels, but the angels have taken help from him. The first one you will find is Ibrahim alayhi salam. He didn't take the help from Jibreel, and he said only one thing, I need help but not from you. You are inferior to me. I need help. I'll take it from one superior to me. But when it comes to helping the angels, you will see the house of Fatimatu Zahra sallallahu alaihi wasallam. Fitrus could have gone to any other place, but he comes to the doorstep of Fatima. That here I have not come here to help the Ahlul Bayt. I have come here to take the help from Ahlul Bayt. So none of the Muslims are going to say now that Fitrus had done a bidat by taking help from Hussein alayhi salatu wassalam. So we are superior than you because you take help from the angels and we take help from those personalities who have helped the angels and the whole universe. And it is not only in this world, but even in the next. You are going to see only these personalities standing over there. So saying, Ya Ali Madad, is not bidat. Because Allah has said that I have made everything to run by cause and effect. He is not going to come himself and help you. He is going to help you through someone. So if I am going to say, oh Allah, give me some money, so Allah is not going to drop dollars from the heaven. No. Though the dollars are rubbed for some people, and on the dollar it is written. So which God you trust in? I don't know. But here, dollar has become. So Allah doesn't drop the dollars from the heaven. So when a person stands over here like your secretary or manager and says, give me some funds to run this place, to whom he is going to see most? The person who has money or the person who gives money? There are two types of people. One who is wealthy but doesn't spend. The other one is not wealthy but he spends. So this fundraiser is going to look at the person who spends money, who gives in charity, who gives for the sake of Allah. There were many people in the masjid, and this beggar comes over there
Why didn't he look at others? Because they were wealthy people, but they did not spend. He looked at the small finger of Imam Ali alayhi salatu wasalam. Because he knows that this is a man from whom I will not go empty-handed. So, in Karbala, if anyone else would have been there other than Imam Hussain alayhi salam, Hur would not have taken the step to reach Imam Hussain alayhi salam, because he knew that this is the son of Fatima. He will never send anyone empty-handed. Hur, with his son, with his brother, with his slave, a small caravan, went to Imam Hussain alayhi salam, and he covered his face so that the Imam will not recognize him. And he told his son to say when the Imam is close. As soon as the son said, Baba, yes, the Imam has arrived, he threw himself from the horseback onto the feet of Imam. And he asked for forgiveness. And this great son of Fatima lifted up Hur, hugged him, and the wordings were, Hur, I forgive you, and my God forgives you. That's why in Hadith-e-Qissa, you don't use the word Shafi'a Ummati for anyone else other than Imam Hussain alayhi salam. All are Shafi', but Hussain is Shafi'a Ummati. And Imam had tears in his eyes, and Hur asked him, Yabna Rasulullah, I'm crying because I have sinned. I have done a mistake. But why are you crying? Imam replied, Oh Hur, when you were an enemy and you came to us, at least we gave you water. But really, today you have come to us as a friend. And oh Hur, there is not a single drop of water left in the tents. And the immediate response of Hur was, just give me the permission to go and fight your enemies. Imam refused, but Hur insisted. And when the Imam agreed, he sent his son Ali into the battlefield. And when Ali called for help, and Hur hastened for help, rushed on his horseback, he went over there, and the scene he saw was heartrending. Even before he could reach his son, the Imam has already reached the place, and he has kept the head of the son of Hur on his laps. And Imam called and said, Hur, here is your son. And Hur just wanted to lift up the dead body of his son, when Imam stopped him and said, No, Hur, you're old man. You cannot carry your young son's body. You cannot do that. Let me carry it for you. So Hussain carried the dead body of the son of Hur. But when Ali Akbar was martyred, Nazara ila yaminan wa shimala, he looked towards the left and the right, but he could not find any help. Then he turned towards the tents and the camp, and he called the young children and said, O young children of Bani Hashim, come here and help me so that I can carry the body of Ali Akbar to the camps. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले. एक और सलवात भेज दे. तो अज़ीज़ान गिरामी, असल जो बात है कि रुबूबियत अल्लाह की हर जगह के ऊपर मारज़ इम्तिहान में,
کہ ہم اگر ہیں تو کس کے قانون کے تحت ہمیں کام کرنا چاہیے. اگر وہ قوانین جو دوسرے ممالک میں اسلام کے خلاف ہیں تو ان قوانین پر مجبوراً عمل کیا جا سکتا ہے اگر وہ ضروری ہیں، لیکن اختیاری قوانین کو ہم جا کر کورٹ سے لے نہیں سکتے. اختیاری قوانین کو آپ نظر انداز کر دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی قانون، اس سے کوئی مطلب نہیں. تو جتنا کورٹ میں ظالم سے جا کر اپنے کسی بھی کام کے لیے فیصلہ طلب کرنا خود غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے. اس لیے کہ وہ آدمی کیا آپ کو قانون بتائے گا جو خود ظالم ہو، وہ عدل کیا کرے گا جو خود ظالم ہو. تو قانون جا کے آپ وہاں سے طلب نہیں کر سکتے. ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی اس وقت پیش آتی ہے جبکہ ایز اے سٹیزن ہمیں جوری میں بلا دیا جائے. تو جوری میں بیٹھنے کے بعد ہم نے نہ وٹنس دیکھے ہیں کہ وہ مجرم کے وٹنس ہوں سامنے، نہ ان وٹنسوں کے اوپر بھروسہ ہے اس لیے کہ عدالت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اب ہم کیا فیصلہ دیں؟ تو اس میں یا تو آپ کوئی ایکسکیوز بنائیں، اور اگر پہنچی جائیں تو فیصلہ نہ دیں. یہ آپ کے اختیار میں. فیصلہ دے دیں گے تو پھر بات ختم ہو جائے گی، پھر آپ خود ربوبیت کے دعوے دار ہیں. اور اگر وہاں مجرم ہے واقعاً، اگر چھوٹ جائے تو بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انوسنٹ ہو اور اس سزا پا جائے. یہ فلسفہ جو امام نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا کہ ایک مجرم چھوٹ جائے، 100 مجرم چھوٹ جائیں مگر ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو، وہ قانون آج تک رائج ہے. تو جہاں تک یہ مسئلے کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے جو دشواریاں ہیں کوئی دشواریاں نہیں ہیں اگر ان کو ورک آؤٹ کریں بیٹھ کے اطمینان سے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں، مولانا لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں. ہم اصل میں جب بیٹھتے ہیں نا ٹیبل کے اوپر، ہم خود رب بن جاتے ہیں. وہاں کسی کو کوئی آدمی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میٹنگوں سے میں بہت بھاگتا ہوں. آپ اپنی میٹنگ کی بات نہیں کریں، علماء کی میٹنگ سے بھی بھاگتا ہوں. وہ پتہ نہیں وہ کرسی میں کیسی چیز ہے کہ جو اس پر بیٹھ جاتا ہے ٹیبل کے اوپر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی سے کم نہیں سمجھتا. اسی لیے جو ہے اہل بیت کبھی کرسی پہ نہیں بیٹھے، ممبری پہ بیٹھے. ایک سلوات بھیجے محمد والے میں. وہ تخت نشینوں کو سزا ملی ہے اہل بیت کی مخالفت کی کہ جب بھی وہ بیٹھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بیٹھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں، اور صرف یہ دعا کریں کہ پالنے والے ہماری زبان سے اور ہمارے عمل سے جو بھی بات نکلے اس کمیونٹی اور اسلام کی بہبودگی کے لیے اور اچھائی کے لیے نکلے. میری ذات کچھ نہیں ہے. تو عز و منتشا اور تذل و منتشا، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. میں اگر یہاں گھمنڈ کے ساتھ بیٹھوں اور قانون پاس بھی کروا دوں تو ذلیل ہو جاؤں گا اگر تو نہیں چاہتا ہے. اور اگر خاموش بیٹھ کر ہر ایک کی بات سن لوں تب بھی تو سب کی نظروں میں مجھے باعزت کر سکتا ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے. تو قانون بنانا اور قانون کے ساتھ رہنا یہ دو چیزیں ہیں جس کو آپ کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں کرنا پڑے گا. اب مجھے نہیں معلوم، چونکہ تفصیلات مجھے معلوم ہی نہیں ہے، لہٰذا میں ایڈمنسٹریشن میں زیادہ دخل ہی نہیں دیتا. اور میرے پاس ایسی کمیونٹی ہے ماشاءاللہ سے جس نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے کہ نو انٹرفیئرنس ان ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنانس. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، مجھے پریشانی نہیں ہے. ریلیجس کاموں میں میرا دخل ہے. ریلیجس کام اگر اسی بھی کہتی ہے کوئی کام کوئی چیز ریلیجن کے خلاف تو میں بول دیتا ہوں، ختم.
اب وہ چاہے مل کے جو ہے مجھے ووٹ آؤٹ کر دیں یا ووٹ ان کر لیں، مجھے اس سے مطلب، میں نے اپنی ڈیوٹی کی، فالو کرنا نہیں کرنا وہ آپ کا اپنا کام۔ تو یہاں اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامک نہیں ہے، فائنانس کو وہ سمجھتے ہیں اسلامک نہیں ہے، لہذا مولانا کو الگ کر دیں۔ تو میں سوال میں جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا کو الگ کر دیں، اس لیے الگ کریں کہ مولانا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈیلنگ نہیں جانتے، اس لحاظ سے آپ کر دیں۔ فائنانس کے معاملے میں خمس اور زکوٰۃ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، مولانا بتائیں گے۔ اتنا تو آپ کو سننا ہی پڑے گا، اور مولانا بھی نہیں بتا رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی سے پوچھیں تو کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی، تو سب پہنچ رہا ہے وہیں اوپر۔ اگر سیستانی صاحب آج کہہ دیں میں کہہ رہا ہوں اللہ نہیں کہہ رہا ہے تو آپ نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے مولانا صاحب کہہ دیں میں کہہ رہا ہوں، آپ کون ہوتے بھیا؟ آپ ہماری طرح ایک انسان ہیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم کم پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کو ہم نے مانا ہی اس لیے ہے کہ تم نے اہل بیت کو مانا ہے، اللہ اور رسول کو مانا ہے۔ اگر آج آپ اللہ اور رسول کا انکار کر دیں تو آج ہم آپ کا انکار کر دیں گے۔ تو جتنی چیزیں ہیں وہ لے دے کے اوپر ہی پہنچتی ہیں ایک جگہ پر، وہ قانون ہے، قانون الہی۔ اس قانون الہی کے ضمن میں آپ اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں تاکہ وہ اس کے ساتھ تضاد نہ کھائے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ بن جائے کانسٹیٹیوشن تو اس میں امینڈمنٹ نہیں آ سکتے، امینڈمنٹ ہمیشہ آتے رہتے ہیں، آتی جاتے ہیں۔ اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کسی نے مجھ سے کہا ہے جو آج یہ ٹاپک آ گیا نہیں، الحمدللہ رب العالمین میں آیا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے وہاں کچھ ہو رہا ہے، میں جانتا نہیں ہوں، اگر کچھ ہو رہا ہے تو مجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم نہیں ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں آیا تھا تقریباً 11 بجے پہنچا تھا، ناشتہ کر کے میں سیدھے بستر پہ چلا گیا ہوں، آنکھ کھلی ہے تو یہاں آ گیا، تو مجھے کچھ نہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں کہ جو بھی الیکشن میں کھڑا ہو، اگر آپ نے ہونے والا ہے الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے تو یہ سوچ کر کھڑا ہو کہ وہ امام زمانہ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو جتنے کام انجام دینا ہے امام کی خوشنودی کے لیے انجام دینا ہے، اور یہ طے کر کے کھڑا ہو کہ اپریشیشن اس کو کم ملے گا اور برائی بہت ملے گی۔ یہ ہر قوم نے اپنے لیڈروں کے ساتھ کیا ہے، مگر سب سے بری قوم وہ ہے جس کا لیڈر سب سے برا ہے۔ لیکن اہل بیت کے چاہنے والے جب بناتے ہیں کسی کو، اور اس میں گھمنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کو کمیونٹی نے یا امام زمانہ نے منتخب کیا ہے۔ ہاں میں جیت گیا، ارے کیا جیت گئے تم؟ جیتا تو فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، یہ جیتے ہوئے ہیں۔ یہ تو آج کہ اگر کہہ بھی دیں کہ میں جیت گیا تو خداوند عالم کہے گا آؤ جہنم میں۔ تو یہاں کوئی جیتنے ہارنے کی بات نہیں ہے، وہ تو شکر وہ بھی ادا کرے کہ جو ووٹ میں نہیں آ سکا، کہ مولا آپ کا شکر گزار ہوں اس لیے کہ مستقبل تو میں بھی واقف نہیں ہوں، وہ تو اللہ واقف ہے اور مولا واقف ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، میں کام انجام دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا۔ اور جو جیت گیا ہے اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ایک بیج مل گیا میں لیتا ہوا، میں پریزیڈنٹ ہوں، میں سیکریٹری ہوں، اور میں چیئرمین ہوں، میں کیا، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، رہے وہی جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے ہدف بیان کیا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے تخت کو نہیں مانگا، کام ایسا کیا اور کردار ایسا رکھا کہ تخت وہیں آیا۔ اور مولا ٹھوکر مار رہے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے ضرورت نہیں ہے،
3 مرتبہ ٹھوکر ماری کہ مجھے نہیں چاہیے تمہاری بیعت، چلے جاؤ یہاں سے. تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلا کر بیعت لی، اور یہ وہ ہیں کہ بیعت لانے والے آئے ہیں، مولا ٹھکرا رہے ہیں بار بار کہ نہیں. دیگر وہ لوگ تھے اس سے پہلے جنہوں نے عوام کے شرائط کے اوپر حکومت کی ہے، اور یہ وہ امام ہیں جس کے شرائط کے اوپر حکومت چلی. تو اگر دیکھیں مولا کائنات کی پوری سیرت آپ کے سامنے، تو ہمیں جو ہے وہ اگر علی والا بننا ہے تو سب سے بڑا کام جو پریزیڈنٹ کر سکتا ہے یا سیکرٹری کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کے متفرق افراد کو جمع کر کے متحد کر دے، اور ایک پرچم تلے لا کر امام زمانہ کے سامنے کہیں مولا سب کچھ کیا ہے، گالیاں سنی ہیں، برائی سنی ہے، سب کچھ کیا، لیکن ایک کام میں نے کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس متفرق کمیونٹی کو ایک جا کر دی. اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اوپینینز میں فرق ہمیشہ رہے گا، اگر اوپینین ایک ہو جائیں تو پھر حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے ملٹری دیکھا ہے، ملٹری لوگ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک مرتبہ نیچے کرتے ہیں، ایک مرتبہ اٹھائیں. 100 آدمی ہے تو 100 آدمی ایسے کر رہے ہیں. تو اگر ملٹری ڈسپلن عزاداری میں لے آئے تو مولانا صاحب تو بس اس میں انتظار میں رہیں گے کمانڈر کیا کہہ رہا ہے، کب کہے گا. اب کمانڈر نے اسے کہا، وہاں سے نعرہ، سب نے ہاتھ اٹھا دیا ایک ساتھ. یہ کیا، یہ ڈسپلن؟ عزاداری میں کوئی مزہ آئے گا؟ اختیار ختم ہو جائے گا. خدا نے کہا کہ میں ڈسپلن بھی رکھوں گا اور اختیار بھی باقی رکھوں گا، کہ نماز میں ڈسپلن بھی ہوگا لیکن اختیار بھی ہے. کیا اختیار ہے؟ کہ چاہے اللہ کے لیے پڑھ لو، چاہے دکھانے کے لیے پڑھ لو، نیت تمہاری اپنی ہے. تو یہاں پر بھی جو صلوات آپ ایک ساتھ بھیجتے ہیں، یہ کسی کے کمانڈ پہ نہیں ہے. ایک سب سے اہم چیز کی بنیاد کے اوپر ہے. وہ اہم چیز کا نام ہے حب اہل بیت. اب سنیے گا مولا حسین کیا کہتے ہیں. حبنا اہل البیت نظام الامت. ہم اہل بیت کی محبت امت کا نظام ہے. اسی لیے حج میں 2 ملین لوگ ہوتے ہیں اور عراق میں 17 ملین سے 18 ملین لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر پرونے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں پر عراق میں امت کو پرونے کے لیے محبت اہل بیت، محبت حسین، محبت مولا کائنات، تو اس طرح سے نظم کے ساتھ پرو دیا گیا ہے کہ پولیس والے بھی نظر نہیں آتے کہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے لوگ مینج کر رہے ہوں کہ بھی کھانا اتنا دو، اتنا نہیں دو؟ کھانا بھی سب کھا رہے ہیں، پانی بھی سب پی رہے ہیں، دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں کسی سے کوئی لڑائی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک ہی طرف پہ رخ کیے ہوئے ہیں، اور قبر حسین جو وہاں سے چلا نجف سے یہ ارادہ کر کے کہ حسین تک پہنچنا ہے. اب وہ کتنے منزلت والے ہوں گے جو حسین کے روزے سے زینب کے روزے پہ جا رہے ہیں. وہ کتنی منزلت والے. اس لیے کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب بھی 40 آتا ہے تو زینب کے عزادار حسین کی طرف چلتے ہیں، اور ولادت جب ہوتی ہے تو سب کے سب امام مولا کائنات کے روزے پہ آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. 40 کی زیارت. عاشور کا دن جب ہوتا ہے تو سب کے سب شام جاتے ہیں. کیوں شام؟
اس لیے کہ بھائی کی شہادت پہ بیوی کو پرسہ دینے والا کوئی نہیں تھا. یہ کربلا ایک عجیب جگہ ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک آدمی شہید ہوتا ہے، ایک آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کو پرسہ دینے کے لیے ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کربلا وہ ہے جہاں شہید ہونے والے زیادہ تھے اور جن کو پرسہ دیا جا رہا تھا وہ کم تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب زینب کتنی لاشوں کے اوپر روئیں. قاسم کی لاش آئی، اور محمد کی لاشیں آئیں، عباس کی لاش، عباس کا علم آیا، حسین آخر میں جب آئے ہیں تو بس زینب نے اتنا کہا کہ بھیا جا تو رہے ہو مگر ذرا اپنا گلوبند ہٹا دو. اس لیے کہ مادر گرامی نے کہا ہے کہ اے بیٹی زینب، جب حسین اس لباس کو پہن لے تو سمجھنا کہ آخری رخصت کے لیے آیا ہے، اس وقت حسین کے گلے کے بوسے میری طرف سے لے لینا. زینب نے آج فاطمہ کا کام انجام دیا، حسین کے گلے کے بوسے لیے، اور حسین نے کہا کہ اے بہن ذرا اپنے بازو پر سے ردا ہٹا دو تاکہ ان مقامات کے بوسے لے لوں جن پہ رسن باندھی جائے گی. حسین نے بازوؤں کے بوسے لیے. اور یاد رکھیے گا، جس زینب کے حسین سے اتنی زیادہ محبت ہے، جب دیکھا کہ حسین در خیمہ پر کھڑے ہو کر کبھی دہنے دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں بھیا کیا دیکھ رہے ہو؟ نہ آج علی اکبر ہے نہ عباس ہے، آج ان کی جگہ پر یہ زینب ہے جو آپ کو سوار کرے گی. بس اپنے ہاتھوں سے لجام فرس کو زینب نے تھاما ہے، حسین کو سوار کیا ہے. اور حسین جب میدان میں آئے ہیں اور جنگ کر کے جب گھوڑے سے گرے ہیں، میں نے نہیں روایت میں کبھی سنا کہ زینب نے خیمے سے در خیمہ کا بھی رخ کیا ہو. لیکن مظلومیت کی انتہا ہوتی ہے کہ اب سب شہید ہو چکے ہیں، بس یہ ایک فاطمہ کا لال ہے اور یہ گھوڑے سے گر چکا ہے اور شمر سوار ہو چکا ہے سینے پر. اب فاطمہ کی بیٹی سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ خیمے سے دوڑی ہوئی نکلی، اور نکلنے کے بعد تلہ زینبیہ پر آئی اور دیکھنے کے بعد آواز دی، ارے عمر سعد، یہ میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ آج بھی تلہ زینبیہ موجود ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ زینب نے بھائی کی محبت میں خیمے سے باہر آنے کا رخ تو کیا، لیکن زینب سے اشارے میں سے حسین نے کہا کہ بہن واپس چلی جاؤ. اور جیسے ہی زینب خیمے میں داخل ہوئی ہے، ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیز و بلند ہونے لگا. دوڑی ہوئی گئی، اے بیٹا زین العابدین دیکھو کیا ماجرا ہے. زین العابدین نے کہا پھپھی اماں پردہ ہٹائیں، اور جیسے ہی پردہ ہٹایا بیٹے نے باپ کا کٹا ہوا سر نیزہ پر دیکھا، آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے جملہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پانے والے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. پانے والے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں خزانے غیب سے عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بلاؤں کو دور فرما، دشمنوں کو دور فرما. پانے والے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. پالنے والے بحق محمد وآل محمد ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمیں راہ مستقیم پر قائم رکھ. ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور اور پر نور فرما. ہماری اعضاء کو قبول فرما. ہمارے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما. پانے والے بحق محمد وآل محمد ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. حج اور زیارات سے مشرف فرما.
ہمیں امام زمانہ کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ 7 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت کر دیں میرے لیے، اور دعا کریں ان مومنین کے لیے جو ضرورت مند ہے، اور ان مومنین کے لیے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اغض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل۔ فاطمہ زہرا کے جانی میرے مظلوم، فاطمہ زہرا کے جانی میرے مظلوم حسین، فاطمہ زہرا کے جانی میرے مظلوم حسین، اف تیری تشنا دہانی میرے مظلوم حسین، فاطمہ زہرا ہے فسد ہے فسر داشت مسلمانوں نے، ہے فسد ہے فسر داشت مسلمانوں نے، تیری توقیر نہ جانی میرے مظلوم حسین، فاطمہ زہرا کے جانی میرے مظلوم، کر دیا دی مر گیا کھا کے کلیجے پہ سینہ مقتل میں، مر گیا کھا کے کلیجے پہ سینہ مقتل میں، وہ تیرا یوسف ثانی میرے مظلوم حسین، فاطمہ زہرا کے جانی میرے مظلوم حسین، دین احمد کی بقا کے لیے کر دی قربان،
علی اکبر کی جوانی میرے مظلوم حسین، فاطمہ زہرا کے جانی میرے تشنا لب اصغر ناداں کے لیے ظالم سے، تشنا لب اصغر ناداں کے لیے ظالم سے، مانگنا وہ تیرا پانی میرے مظلوم حسین، فاطمہ زہرا کے جان میرے مظلوم حسین، رن میں زینب نے یہ چاہا کہ ردا بچ جائے، شمر نے ایک نہ مانی میرے مظلوم حسین، فاطمہ زہرا کے جانی میرے اے ظفر بھول نہیں سکتا جہاں حشر طلاق، اے ظفر بھول نہیں سکتا جہاں حشر طلاق، درد و غم کی یہ کہانی میرے مظلوم حسین، فاطمہ زہرا کے جانی میرے مظلوم حسین۔ بس ایک چھوٹا سا فرمائشی بھائی کھڑے ہیں تو انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، اور تم پر پھوپھی نثار ہے، اٹھو سکینہ گھر چلو، ہاں شام غریب آ گئی، غم کی سیاہی چھا گئی، بجتے ہیں باج فوج میں، ختم لڑائی ہو گئی، لٹنے کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر، ہائے لٹنے کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر، ہائے بیٹھی ہو بی بی خاک پر، اٹھو اے میری نیم جاں، امو تمہارے خلد سے لینے نہ آئیں گے یہاں، کیسا یہ حال زار ہے، اٹھو سکینہ، ہائے امو تمہارے نہر پہ مارے گئے لڑائی میں، تڑپیں گا لاشیں جری جانا نہ تم ترائی میں، مقتل بھی سوگوار ہے، اٹھو سکینہ، ہائے امو تمہارے نہر پہ شانے کٹا کے سو گئے، بابا کو ڈھونڈتی ہو کیا، بابا بھی رن میں سو گئے، زخمی وہ جسم زار ہے، اٹھو سکینہ، ہائے لیتی ہو کیوں یہ سیسکیاں، رکھنا ہے حوصلہ تمہیں، اصغر کے ساتھ کھیلنا آتا ہے یاد کیا تمہیں، اب وہ تہے مزار ہے، اٹھو سکینہ، ہائے خاک اور خوں کے درمیان لاشیں ہیں سب اٹے ہوئے، پہچانو گی کسے یہاں، سر ہیں سبھی کٹے ہوئے، مقتل بھی سوگوار ہے، اٹھو سکینہ گھر، حسین حسین حسین،
محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جميع شہداء کرب و بلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس شموس، السلام علیکم انیس نفوس، یا ایھا المدفون بعرضتوس الراضی والقضاء، السلام علیکم یا علی موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، اجر اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک وجعلنا من اوانک وانصارک وشیتک محبی سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.